به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ روزہ رکھ کے اللہ نے ہمیں جمعہ المبارک ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں حاضر ہونے کا شرف بخشا۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج میں نے آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے، وہ عنوان ہے محبت الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ سننے سنانے سے انسان کے اندر عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی محبت کے حوالے سے گفتگو سنیں گے، سنائیں گے، پھر اس پر عمل کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرمانے لے گا انشاءاللہ۔ بلا تاخیر و تمہید اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنا چاہتا ہوں۔ محبت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، یاد رکھیے گا انسان مختلف اعضاء کے مجموعے کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ آنکھ، زبان، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، انسان کا دل، ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے تو پھر انسان بنتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی اعضاء ہیں ہر عضو کی اپنی اپنی ایک صفت اور خصوصیت ہے۔ مثال کے طور پہ آنکھ کی صفت دیکھنا، کان کی صفت سننا، ناک کی صفت سونگھنا، زبان کی صفت بولنا اور چکھنا، ہاتھوں کی صفت کام کاج کرنا، پاؤں کی صفت چلنا پھرنا۔ اسی طرح انسان کا جو دل ہے اس کی صفت ہے محبت کرنا۔ کیا صفت ہے؟ محبت کرنا۔ یہ دل ہر حالت میں محبت کرتا ہے۔ وہ محبت چاہے رب سے ہو، انسان سے ہو،
مرد سے ہو عورت سے ہو، اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے ہو، دنیا کے روپے پیسے عہدے منصب سے ہو، اگرچہ یہ محبت چاہے پتھروں سے ہو یا درختوں سے ہو، چاند سورج سے ہو، یہ دل جو ہے، اس دل کی صفت محبت کرنا، یہ ہر حالت میں محبت ہی کرتا ہے، اور جس سے یہ محبت کرتا ہے اس میں دو خوبیاں دیکھتا ہے۔ وہ دو خوبیاں کون سی؟ نمبر ایک اس کی ذات اور صفات کو دیکھتا ہے، نمبر دو اس کے اختیارات کو دیکھتا ہے۔ ذات ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، میں جس سے محبت کرنے جا رہا ہوں اس کی صفات ایسی ہونی چاہیے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اور پھر اس کے ہاتھ میں اختیار بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جب مجھ پر کوئی پریشانی آئے، مجھ پر کوئی تکلیف آئے، مجھ پر کوئی تنگی آئے، تو اس وقت وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے میری پریشانی کو دور کر سکے، میرے کام آ سکے۔ تو میں نے عرض کیا ہر عضو کی اپنی اپنی صفت ہے، اور دل کی صفت کیا ہے کہ دل محبت کرتا ہے، ہر حال میں محبت کرتا ہے، اور یہ جس سے محبت کرتا ہے اس میں دو خوبیاں دیکھتا ہے۔ نمبر ایک ذات بھی کمال ہو، صفات بھی کمال ہو، نمبر دو اختیار بھی اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ محبت الہی، میں نے کہا اگر محبت کرنی ہی ہے تو اس دل کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کی صفات کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے اختیار کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے حق بنتا ہے کہ مومن کا دل اگر محبت کرے تو صرف اپنے اللہ سے محبت کرے، دائیں بائیں نہ دیکھے، کسی خیر کی طرف رغبت نہ کرے، اگر محبت کرے تو صرف اپنے اللہ سے محبت کرے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، ذات میرے اللہ کی ذات، میں قربان جاؤں ایسی ذات کائنات میں کسی کی نہیں ہے جیسی ذات میرے اللہ کی ہے۔ میرے اللہ کی ذات قربان جاؤں، دنیا فانی، دنیا کی ذاتیں بھی فانی، دنیا فانی، دنیا کی چیزیں بھی فانی، میرا اللہ ہمیشہ کے لیے، میرے اللہ کی ذات بھی ہمیشہ کے لیے۔ قرآن ان الفاظ میں میرے اللہ کا تعارف کرواتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ کیسا تعارف ہے میرے بھائیوں؟ قرآن کریم نے اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف کروایا۔ اے انسان، تیرا دل محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے ذات کو تلاش کرتا ہے، سب سے پہلے ذات دیکھتا ہے کہ کمال والی ذات چاہیے۔ ہے کوئی ایسی ذات دنیا میں جس کی شان یہ ہو؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، خالق بھی ایک اللہ ہے، مالک بھی ایک اللہ ہے، رازق بھی ایک اللہ ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا بھی ایک اللہ ہے، آسمان کو بلندیاں دینے والا، زمین کو وسعتیں دینے والا، دن کو اجالا دینے والا، رات کو اندھیرا دینے والا، چاند کو چاندنی دینے والا، سورج کو گرنے دینے والا، پرندوں کو اڑان دینے والا، دریاؤں کو روانی دینے والا، اللہ اکبر، پہاڑوں کو طاقت دینے والا، علم والوں کو علم دینے والا، عمل والوں کو عمل دینے والا، علم والوں کو علم دینے والا، اخلاق والوں کو اخلاق دینے والا، سوالات انبیاء کے سروں پہ نبوت کا تاج سجانے والا، اللہ اکبر، مجھے اور آپ کو ایک قطرے سے اتنا خوبصورت وجود دینے والا، دیکھنے کو آنکھیں دینے والا، سننے کو کان دینے والا، بولنے کو زبان دینے والا، کام کاج کے لیے ہاتھ دینے والا، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دینے والا، امن دینے والا، صحت دینے والا، سکون دینے والا، عزت دینے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ اگر ذات کو دیکھنا ہے، میں نے کہا دیکھ رہا، میرے اللہ کی ذات کتنی بے مثال ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ کیا ہے؟ ساتھ کہہ دو بھائی، اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ میں روزے کے ساتھ زور لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بیدار ہو جائیں، آپ بھی تھوڑا سا زور لگائیں نا۔ اللہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ ایک ہے، اس کے اللہ کتنا راضی ہو رہا ہے یہ مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ قل هو اللہ
اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کچھ جملے ہیں جنہوں نے ابو جہل کی جان نکال کے رکھ دی تھی۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ قرآن نے کمال کر دیا۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مفہوم؟ فرمایا ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ انسان کو تھوڑی سی طاقت دیتے ہیں، تھوڑی سی حکمت بصیرت دیتے ہیں، تھوڑا سا علم عہدہ منصب دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے، بندہ ہی رہتا ہے یا خدا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ الصمد، اللہ فرماتے مجھے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اجالے کے لیے اللہ کو، سور و روشنی کے لیے اللہ کو چاند ستارے سورج کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرے کے لیے اللہ کو رات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ کو کائنات کی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے اللہ کی شان ہے اللہ الصمد۔ پھر میں اور آپ کس غلط فہمی میں ہیں، میں اور آپ کس بات کا شکار ہوئے ہیں کہ شاید ہمارے اندر بڑا کمال ہے، ہماری وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ نہ نہ، اللہ الصمد۔ فرمایا ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج ہے کوئی کائنات میں ایسی ذات، اس سے محبت کر دو۔ اگر نہیں تو پھر یاد رکھنا محبت کے لائق کون ہے؟ صرف ایک اللہ، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ ہے، حضرت سے کسی نے کہا حضرت بعض لوگ تو اللہ کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ کے لیے اللہ کا کیا کرتے ہیں، اور بعض دنیا کے لیے کرتے ہیں، بعض دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، بعض ریاکاری کے لیے کرتے ہیں۔ مولانا روم فرمانے لگے جو جیسے کرتا ہے اسے کرنے دو، جو جیسے کرتا ہے اسے کرنے۔ فرمایا کہ اللہ کے نام کی تاثیر ایسی ہے، اللہ کے ذکر کی تاثیر ایسی ہے کہ جو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے اللہ ایک دن اسے اخلاص عطا کر دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی محبت کی باتیں کرنی ہیں، ہم کمزور ہیں۔ کوئی کہے گا دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی کہے گا دنیا کے لیے کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے بابا کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائیو ہمیں کرنے دو، اس حالت میں بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب وہ کرم کرتا ہے تو بہروپیوں کو بھی روح عطا کر دیتا ہے۔ میرے بھائی کو توجہ کیجیے گا، میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، دعوت فکر دوں گا۔ محبت، آئیے میں اور آپ بعض دفعہ دنیا میں محبت کر کے کہتے ہیں ہم نے بڑے کمال کا فیصلہ کیا، ہم نے فلاں سے محبت کی ہے اور فلاں سے محبت نہیں کی، ہم نے بڑا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا اب دیکھیے ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے اور کیا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں تعارف کروا رہا تھا اللہ کی ذات کا۔ قل هو اللہ احد، ہے کوئی ایسی ذات کو پیش کر دو۔ اللہ الصمد، ہے کوئی ایسی ذات کو پیش کر دو۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، اس کا کوئی بیٹا اور اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہ ہی اللہ کا کوئی والد ہے، نہ میرے اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ میرے اللہ کا کوئی والد ہے۔ ہے کوئی ایسی ذات دنیا کے اندر تو پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخری جملہ قرآن نے عجیب کہہ دیا پوری کائنات کے اندر کوئی
اختیار دیکھتا ہے، طاقت دیکھتا ہے۔ میں نے کہا آنا میرے اللہ کی طاقتوں کا کیا کہنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، میرے اللہ کی شان ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے بھائیو عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اچھا اس آیت کا ترجمہ ہمیں کس نے بتایا؟ بولیے کس نے بتایا؟ بولتے نہیں۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ کریں، آپ کر لیں گے؟ کس نے بتایا؟ علماء نے۔ کس نے بتایا؟ علماء نے۔ جب ترجمہ علماء سے تو تشریح بھی کن سے کروانی چاہیے؟ کن سے کروانی چاہیے؟ ترجمہ آیت علماء سے، تشریح خود۔ تشریح اللہ اکبر، تشریح خود کر۔ میں نے کہا تشریح خود نہ کرو، تشریح خود کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کہیں سے کہیں پہ چلے جاؤ گے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا میرے اللہ کا اختیار کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ میرا دل کرتا ہے آپ کی مخلوق کی دعوت کرو۔ اب میرے اللہ کے اختیار کو دیکھنا، میرے اللہ کی طاقت کو دیکھنا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اسے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، ان کے ارادے کا نام ہی ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے گا، اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اے میرے نبی تیرے بس میں نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو ہوا پہ حکومت دی ہے، آپ کا تخت ہوا پہ اڑتا ہے، ہم نے آپ کو جنوں پہ اختیار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری مخلوق کی دعوت کر سکے، یہ آپ کے بس میں نہیں۔ آپ جو بھی ہیں تو مخلوق نہ۔ اللہ اکبر۔ خالق صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ اللہ میرا دل کرتا ہے آپ مجھے اجازت دیجئے نا۔ فرمایا جا میرے نبی، اگر آپ چاہتے ہیں میری مخلوق کی دعوت کیجئے۔ میرے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کھانے تیار کرنا شروع کر دو۔ 1 مہینہ یا 2 مہینے مسلسل جنات کھانے تیار کرتے رہے۔ اب جنوں کی رفتار کتنی ہوتی ہے، جنوں میں طاقت کتنی ہوتی ہے، وہ کھانے کتنے تیار ہوئے ہوں گے، ذرا اندازہ تو کیجئے۔ کئی میل لمبے دسترخوان سج گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں۔ جب تسلی ہو گئی نا کہ کھانا بڑا پک گیا، اب اللہ کی مخلوق کی دعوت ہو سکتی ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو بھیجیے، میں آپ کی مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے سلیمان، پہلے خشکی والی بھیجو یا سمندر والی بھیجو۔ اللہ خشکی والی کو دیکھی ہے، پہلے سمندر والی بھیجیے۔ میں قربان جاؤں، اللہ کی مخلوق کتنی ہے؟ علماء فرماتے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی تعداد 80,000 ہے۔ کتنے ہزار ہے؟ 80,000۔ کیا مطلب؟ انسان ایک مخلوق ہے۔ انسان کیا ہے؟ اب آگے انسان کتنے آپ اندازہ کیجیے۔ اللہ اکبر۔ چرند پرند ایک مخلوق ہے، آگے ان کے افراد کتنے اندازہ کیجیے۔ 80,000 مخلوق۔ کتنے؟ اور اللہ یہ جو ساری مخلوقات ہے، ساری کائنات ہیں، اللہ کے سامنے جو ہے کہ اللہ کا ذرے ذرے پر نگاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ ذرے ذرے پر کیا ہے؟ اللہ کی ذرے ذرے پہ نگاہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ 80,000 نہیں 40,000 ہے، ایک قول ہے کہ 18,000 ہے، اور جو سب سے بہتر قول ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات کتنی ہے۔ اللہ کی مخلوقات ہے۔ اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا سمندر سے، مچھلی میرے نبی سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی ہے، ذرا دعوت کو کھا کے آنا۔ مچھلی چلی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اللہ ایک مچھلی، فرمایا پہلے اس کے ساتھ تو معاملہ کیجئے، پھر اور بھی بھیجوں گا۔ وہ مچھلی آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جتنا کھانا تیار کیا تھا، مچھلی نے منہ کھولا، اس سارے کھانے کا ایک لقمہ بنایا، لقمہ پیٹ میں، پھر منہ کھول کے کھڑی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے اللہ مخلوق کو تو کھلا سکتا ہے، یہ خالق کھلا سکتا
بھی میرا رب تنہا ہے، اختیار میں بھی میرا رب تنہا ہے، تو پھر پوری کائنات میں اگر کوئی محبت کے لائق ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ سارے کہہ لیں کس کی ذات ہے؟ اچھا اب دیکھیے گا، پوری کائنات کا خالق اللہ، اس دل کو بھی پیدا کس نے کیا؟ اس میں جو محبتیں ہیں وہ میں نے نہیں رکھی، آپ نے نہیں رکھی۔ اس دل میں جو محبتیں ہیں، محبتیں رکھنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ ماں باپ کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، عہدے کی محبت ہے، یہ ساری محبتیں رکھنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ لیکن تقاضا کیا ہے؟ میرے اللہ کا حکم کیا ہے؟ فرمایا ہاں یہ محبتیں میں نے رکھی ہیں، یہی تو تمہارا امتحان ہے، میں نے دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری دل کے محبتوں کا غلبہ دنیا کی محبتوں کا ہے یا میری محبت کا ہے۔ میرے بھائیوں تو سنیے گا، محبت الہی میں نے عنوان شروع کیا، کوشش کروں گا کہ اسے سمجھاؤں۔ علماء نے اس عنوان کو یوں کھولا، فرمایا انسانی دل جو ہے، انسانی دل کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 رغبت جسے شوق کہتے ہیں، نمبر 2 طلب، نمبر 3 محبت۔ یہ انسانی دل کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 انسان کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، اس کا شوق انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اسے رغبت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فوراً قرآن میں اعلان کرتے ہیں وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور دنیا والوں تمہارے دل میں ہر چیز کا شوق ہونا چاہیے، لیکن ان سارے شوقوں پہ اگر غلبہ ہو تو اللہ کے شوق کا غلبہ ہو۔ نمبر 2 یہ شوق جو ہے، یہ رغبت جو ہے، اب قدم آگے بڑھا، یہ طلب کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ موبائل کا زمانہ ہے، آپ نے کوئی موبائل دکان پہ دیکھا، آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا، رغبت پیدا ہوئی، اچھا پھر 2-4 دن ہفتہ گزرے، اب یہ شوق آگے بڑھا، اس نے قدم اٹھایا، طلب کی صورت اختیار کر دیا، اب آپ کے دل میں یہ بات آ گئی یار یہ موبائل میرے پاس ہونا چاہیے، اسے طلب کہتے ہیں۔ قرآن فوراً بولتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، یاد رکھنا ساری طلبوں کے سامنے، اللہ کی طلب کے سامنے ساری طلبیں جو ہے وہ کمزور ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کا شوق ہونا چاہیے، غلبہ اللہ کے شوق کا ہونا چاہیے، دنیا کی چیزوں کی طلب ہونی چاہیے، لیکن غلبہ اللہ کی طلب کا ہونا چاہیے۔ اب قدم آگے بڑھا، اس موبائل کی محبت آپ کے دل میں بس گئی، اب آپ کہتے ہیں ادھار لینا پڑے ادھار لوں گا، کوئی چیز بیچنی پڑے بیچ دوں گا، لیکن یہ موبائل میرے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ اب وہ موبائل آپ کے دل میں چھا گیا، اللہ اکبر، قرآن فوراً بولتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے دل پہ اگر قبضہ ہے تو اللہ کی محبت کا قبضہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کے دلوں میں اگر جناب والا غلبہ ہے تو اللہ کی محبت کا غلبہ ہے۔ تو بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس دل میں ساری محبتیں رکھی ہیں۔ یہی ماں باپ کی محبت ہے، کیوں؟ ان کی وجہ سے دنیا میں آئے، انہوں نے بچپن میں سنبھالا ہے، محبت تو ہونی چاہیے نا۔ استاد کی محبت ہے، اس نے ہمیں دنیا میں کسی کام کا بنا دیا۔ اپنے شہر کی محبت ہے، اس نے اللہ کے راستے میں چلا دیا۔ بہن بھائی ہے، دوست احباب ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتے دار ہیں، سب کی محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ساری محبتوں پہ غلبہ ہونا چاہیے تو اللہ کی محبت کا ہونا چاہیے۔ حضرت حسین سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ننا سا سوال کر دیا اپنے والد محترم حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابا جان اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں اللہ سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو بندہ دنیا میں فارغ ہو، دنیا میں انہوں چاہے پانی پڑا دو چاہے زہر پڑا دو ان پتہ نہیں لگے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یوں نہیں ہوتا، الحمدللہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟
اور ان کے پاس وہ آنکھیں جسے حکمت بصیرت کی آنکھیں کہا جاتا ہے جو ہم لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، ان کی وہ بھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. اس لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ جسے اللہ سے محبت ہوگی تو بس نہ اللہ اکبر. آپ دیکھیے صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہما. اللہ نے اپنی محبت بھی کمال عطا کی ہے اور دنیا داری بھی ان کو عطا کی ہے، لیکن انہوں نے دنیا کو اپنے اوپر غالب نہیں کیا، غالب کیا ہے اور اللہ کی محبت کو کیا ہے. اس کی محبت کو کیا ہے؟ ابا جان آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. تھوڑی دیر رکے. آپ میرے نانا سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں آپ کے نانا سے بھی محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہماری والدہ سے محبت کرتے ہیں؟ جی میں آپ کی والدہ سے بھی محبت کرتا ہوں. تھوڑی دیر پھر رکے. آپ ہم بھائیوں سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں تم سے بھی محبت کرتا ہوں. ابا جان عجیب بات ہے، دل ایک ہے اور محبتیں کئی ہیں. محبتیں یہ حضرت حسین کا سوال ہے رضی اللہ تعالیٰ. ابا جان دل ایک ہے محبتیں کئی ہیں. کہا بیٹا یہ جو میں آپ کے نانا سے محبت کرتا ہوں، آپ کی والدہ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، ان سے محبت کرنا اصل میں اللہ سے محبت کرنا ہے. سبحان اللہ. ان سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا یوں سمجھو اصل محبت اللہ کی ہے اور آگے یہ اس کی شاخیں ہیں. یہ اس کی کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. دل پہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ والد کی محبت اللہ کے حکم سے ہٹا نہ سکے، والدہ کی محبت اللہ کے حکم سے ہٹا نہ سکے، بیوی بچوں کی محبت، دنیا کی محبت، شریعت کے قانون ہم سے کروا نہ سکے. یہ محبت ہے میرے بھائیوں. سب کی محبت ہونی چاہیے، غلبہ اللہ کی محبت کا ہونا چاہیے. اگر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو مثال دے دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام عملی نمونہ پیش کرنے لگا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بکریاں چرا رہے ہیں، ایک مسافر گزرا ہے، اس نے جناب خلیل کو دیکھ کر پڑھا ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. کمال میرے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے. جناب خلیل نے جب اللہ کی حمد و ثنا سنی نا، اللہ اکبر، کاش مجھے اور آپ کو جو لطف گانا سن کے آتا ہے، جو ڈرامہ اور فلم دیکھ کر آتا ہے، اللہ کی حمد سن کے وہ لطف مجھے اور آپ کو آنا شروع ہو جائے. چیک کیجئے اپنے آپ کو، اگر گانا سن کے لطف زیادہ آتا ہے، اللہ کی حمد سن کے، نبی کی نعت سن کے وہ لطف نہیں آتا یا اس سے بڑھ کر لطف نہیں آتا، تو فکر کیجئے ایمان کہاں پہ کھڑا ہے بھی ہے کہ نہیں، کہاں تک اس کی جناب والا کمزوری ہو چکی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے نا، تڑپ گئے. اس مسافر کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اور مسافر اللہ کا واسطہ ایک بار اللہ کی حمد اور سنانا. اس نے کہا کہ پہلے تو اپنی مرضی سے سنائی ہے، اب آپ کی ڈیمانڈ پہ سناؤں گا. اگر سناؤں تو کیا دو گے؟ سناؤں تو کیا دو گے؟ اللہ اکبر. آپ نے یوں بکریوں کی طرف دیکھا، میں نے کہا دیکھنا، ایک طرف دنیا کی محبت کھڑی ہے، ایک طرف اللہ کی محبت کھڑی ہے. فرمایا سنا، آدھی بکریاں تیری ہیں، آدھی بکریاں تیری ہیں. اس نے پڑھ دیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. آدھی بکریاں تیری ہیں. لیکن مزہ کتنا آیا، لطف کتنا آیا. کہا ایک بات اور سنانا. اس نے کہا جی آپ کیا دیں گے؟ یہ دوسری آدھی بھی تیری ہے. اس نے دوبارہ پھر سنا دیا، ساری بکریاں تیری ہیں، لیکن مزہ کتنا آیا، ایک بار اور سنانا. حضرت بکریاں ختم ہو گئی، اب دینے کو بچا کچھ نہیں، اب کیا دیں گے؟ کہا مجھے کوئی بکریاں
ایران فتح ہوا، دریا دجلہ کا کنارہ ہے، صبح ابھی نماز سے پہلے کا وقت ہے، اندھیرا تھا، کچھ لوگوں کے چلنے کی اور سواریوں کے چلنے کی آواز آئی، صحابی رسول ہیں، اپنی بصیرت سے سمجھ گئے ایران فتح ہوا، کوئی مال لے کے یا مال غنیمت لے کے فرار ہو رہا ہے، للکارا کون ہے؟ وہ ڈر گئے، انہوں نے اپنی سواریاں چھوڑی اور دوڑ گئے، نماز پڑھی، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا 14 خچر تھے، کتنے؟ اور سامان کتنے ہو، ان پہ صندوق، اور صندوقوں کو جو لگے تالے وہ بھی سونے کے، وہ کس کے؟ قربان جاؤ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب یہاں اگر غلبہ ہوگا دنیا کی محبت کا تو دل بولتا کیڑا کو نہیں کرتے، اللہ ہے نا، اللہ تو بڑا رحمان ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، دو آنسو سیٹوں کو اللہ مان جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا نہیں ہے، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، میرا اللہ ہر وقت، میرا اللہ رحیم ہے کریم ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن محبت کرنے والے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ہر وقت دیکھ بھی رہا ہے، ہر وقت سن بھی رہا ہے، اللہ اکبر۔ سواریوں کی نکیل بڑی، آگے آگے چل پڑے، پہنچے میدان میں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ میدان میں تھے، جا کر وہ نبرے ان کو پکڑائے، 14 خنجر، 14 صندوق، فرمایا لوہار کو بلاؤ، اسے کھولا جائے، لوہار کھولنے لگا، اس نے کہا جی ان کو جو تالے لگے وہ بھی سونے کے ہیں، وہ بھی کس کے ہیں؟ فرمایا کھول دے، کھولا، ہیرے جواہرات موتی سونا صندوق بھرے ہیں۔ حضرت سعد کبھی سونا دیکھتے ہیں، کبھی اس دیوانے کا چہرہ دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ پوچھا تو کون ہے؟ تو بولتے نہیں تو اللہ اکبر۔ آگے سے جواب ملا میں محمد عربی کا غلام۔ آج کل لوگ کون کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کہتے میں حضور کا غلام، یار لگتا تھا نہیں، لیکن مولوی تو اپنا کام کر، لگتا کہ نہیں لگتا ہے میں حضور کا غلام، ہے میں حضور کا اللہ اکبر۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جو نشانیاں تم بیان کرتے ہو نعوذ باللہ وہ تو پرانے زمانے کی ہے، اسی جدید طور پہ نامے چہرہ دے عاشق رسول ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، دین کا مذاق اڑائے، دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ جس بندے کو اللہ کا ہے کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا، کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا، وہ علماء کو تشریح کر کے بتاتا ہے کہ عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ ڈر جاؤ بھائی، دنیا داری کرو جتنی کرنی ہے، سیاست کرو جتنی کرنی ہے، لیکن خدا را دین سے ہاتھ اٹھا لو، خدا را دین سے ہاتھ اٹھا لو، کیوں اپنی تباہی کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے اللہ اکبر، میں نے کہا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ صحیح معنوں میں عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ جس بندے کے چہرے پہ داڑھی پہ، یہ نہیں کہتا وہ عاشق رسول نہیں، لیکن صحیح معنوں میں وہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا جو نبی کی سنتوں کا تارک ہے، جو میرے نبی کی سنت کا پابند نہیں ہے۔ تو میں نے کہا حضرت سعد نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں حضور کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کی تربیت بولتی تھی، میرے نبی کی تربیت بولتی تھی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، حضرت سعد کبھی سامان کو دیکھتے ہیں، کبھی کس انسان کو دیکھتے ہیں، یہاں تو حضور کا غلام تو ہے، نام کو بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں آپ کے ڈر سے لے کے نہیں آیا، میں جس کے ڈر سے لے کے آیا ہوں وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرا مقام بھی جانتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کے دلوں پہ اللہ کی محبت راج کرتی ہے وہ لوگ یوں ہوتے ہیں۔ حضرت سعد نے بڑا ضرور کہا، حضرت سعد اسے بلاکر یہ کہنے لگے یار دیکھ تو جانتا ہے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، وہ مجھ سے پوچھیں گے اس بندے کا نام کیا ہے، تو اگر میں نے نام نہ بتایا وہ مجھے ڈانٹیں گے، یار مجھے نام بتا دے۔ صحابی نے دل کو بھی جھکلا کہا، اس نے کہا نہ تجھے راضی کرنے کے لیے نہ جناب عمر کو راضی کرنے کے لیے، میں نے جس کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرا
صحابی چلے. میرے بھائیوں اگلی بات سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایمان کیا ہے؟ اللہ کی محبت کیا چیز ہے؟ حضرت صاحب نے ایک آدمی کو حکم دیا چپکے سے اس کے پیچھے جا اور دیکھیں تو صحیح یہ کتنے کمال کا انسان ہے. کون؟ 14 صندوق سونے کے بھرے ہوئے. ایک آدمی غیب کر لیتا تو ہمارے پاس کوئی لسٹ تو نہیں تھی, ہمیں پتا تو نہیں تھا کہ یہ صندوق کہاں سے آئے کہاں سے نہیں آئے. ہمارے پاس تو 2 بھی آ جاتے ہم نے کہنا ٹھیک ہے, 4 بھی آ جاتے ہم نے کہنا ٹھیک ہے. پتا تو کرو یہ ہے کون. اللہ اکبر. وہ صحابی آگے آگے, یہ پیچھے مخبر صحابی پیچھے چلتے چلتے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے. وہاں جھونپڑیوں کی ایک چھوٹی سی بستی ہے. اس صحابی نے ایک جگہ پہ اپنی سواری کو باندھا اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں داخل ہو گئے. یہ جو پیچھے مخبر تھا یہ ساتھ والی جھونپڑی والے کے پاس گیا, کہنے لگا اس آدمی کو جانتے ہیں؟ کہا کسے کون نہیں جانتا, یہ کون ہے؟ کہا کسے حضور کا غلام کہا جاتا ہے, ہمارا ایمان کہا جاتا ہے. نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے کہا اچھا. اتنی بات کہہ کے سن کے وہ مخبر ہٹنے لگا. اس جھونپڑی والے نے ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا آگے نہیں سنے گا؟ اس نے کہا آگے کیا ہے؟ اس نے کہا سونا پہنچ گیا. پہنچ گیا. اس نے کہا یہ جو صحابی ہے نا, اللہ اکبر, آج 6 دن ہو گئے اس کی بچیاں بھوکی. اللہ اکبر. والذین آمنوا اشد حبا للہ. صحابہ یوں تو میرے محبوب کے دامن میں اللہ نے ان کو چن کے نہیں ڈالا. صحابہ فرمایا آج 6 دن ہو گئے اس کی معصوم بچیاں بھوکی ہیں. اس نے یہ نہیں کیا کہ تھوڑا سا مال نکال لو, تھوڑا سا سونا نکال لو اور اپنے بچیوں کے کھانے کا اہتمام کر لو. بھائیوں میں سمجھا یہ رہا تھا دل میں محبتیں اللہ نے رکھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن تقاضا کیا ہے کہ تمام محبتوں پہ غلبہ ہونا چاہیے. تو کس کی محبت کا ہونا چاہیے؟ میرے بھائیو توجہ رکھنا, میں عرض کر رہا تھا محبت الہی, اللہ کی محبت. اللہ اکبر. جو انسان بھی دنیا میں آتا ہے, چلو میں عنوان کو سمیٹوں, اگر میں اسی پہ بات کرتا رہوں بات لمبی ہو جائے گی. میں بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں. جو انسان بھی دنیا میں آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان جو دنیا میں آئے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. اس کے دل میں کیا ہو؟ اور میرے محبوب نے فرمایا جو بچہ بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے, یعنی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. اس کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ آپ اچھا بیج لے جائیں, بنجر زمین میں ڈال دیں, وہ بیج کچھ نہیں کرے گا. آپ بیج لے جائیں, اس بیج کو ماحول دیں, زمین اچھی ہو, پانی وقت پہ, کھاد وقت پہ, دیکھ بھال کریں, وہ بیج اپنا رنگ دکھاتا ہے. صرف اپنا رنگ نہیں دکھاتا بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی معطل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا نہیں اللہ والے وہ خود معطل نہیں ہوتے, اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی معطل کر دیتے ہیں. کیوں؟ وہ اللہ کی محبت کا بیج میرے دل میں بھی ہے, آپ کے دل میں بھی ہے, اللہ والوں کے دل میں بھی ہے. میں نے اور آپ نے اس بیج کو وہ ماحول نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا. یہاں گناہ بھی ہیں, دنیا کی لذتیں بھی ہیں, شہوتیں بھی ہیں, بد نظری بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, غیبت بھی ہے, رشوت بھی ہے, اللہ کی نافرمانیاں بھی ہیں, حضور کی سنتوں کو توڑنا بھی ہے. لیکن اللہ والے خیال کرتے ہیں اس بیج کو کہیں کوئی ٹھیس نہ پہنچ جائے, اس کے ماحول کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے. وہ یوں اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں, یوں زبانوں کی, کانوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر یہ بیج جب مہکتا ہے صرف ان کو نہیں مہکاتا, ان کے ساتھ لاکھوں لوگوں کو بھی مہکا دیتا ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا, میرے روزے دار بھائی بیٹھے ہیں. محبت الہی, اللہ کی محبت. میں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ. بعض دفعہ لوگ مجھے روک کے پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ کہ 3 سے 4 تقریریں کرتے ہو, روزہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
اسے ہوتے تھی شک کرو نہ کرو مولویاں دے شک ہو گیا مولویاں دے شک ہو گیا میں نے کہا کہ نا مولویاں تو بغیر نہ بڑا نکاح ہے کہ نہ بڑا جناب ہے شک کوئی مولویاں تے کرتے ہو بڑا جاؤ اللہ اکبر میں نے کہا ہاں کیسے بول دیتے ہو میں نے کہا یہی بتانے چلا ہوں کیسے بول دیتے مل کے کہہ دو سبحان اللہ اکبر میرے بھائیو ہر بندہ جو ہے نا وہ محنت کرتا ہے جب وہ محنت کرتا ہے تو اس کی نظر ہوتی ہے کہ میں جس کے لیے محنت کر رہا ہوں میری کمپنی کا افسر میں جس محکمے میں ہوں میرا افسر وہ مجھے دیکھے گا اسے مجھ پہ ترس آئے اسے مجھ پہ کیا آئے گا ترس آئے گا میں نے کہا ہم اپنے آپ کو رگڑا دیتے ہیں اس لیے کہ ان گنہگاروں کو میرے اللہ کو ترس آئے میرے اللہ کو کیا آئے گا ترس آئے گا کہ بھوک ہے پیاس ہے سب کچھ ہے پھر بھی میری محبت کے میرے نام کے تذکرے کرتے ہیں اور دنیا میں انسان کو ترس آئے نہ آئے رحمان کو ترس ضرور آتا ہے رحمان کو ترس ہے اسے ترس ضرور آتا ہے وہ اپنے بندوں کو ضرور معاف کرتا ہے میرے بھائیوں سنیے گا اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مجلس ہے اور فرشتوں کی مجلس میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا فرشتوں میں زمین پہ اپنا نائب بنانے چلا ہوں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً جب فرشتوں نے یہ بات سنی تو فوراً کہنے لگے اللہ تو ان کو پیدا کرنے چلا ہے ان کو اپنی نیابت دینے چلا ہے کہ جو زمین میں فساد کریں گے لڑائی جھگڑے کریں گے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے آپ کی تعریفیں کرنے کے لیے کافی ہے اللہ انسان کو پیدا نہ کیجیے وہ لڑیں گے جھگڑیں گے آپ کے حکموں کو توڑیں گے میرے بھائیوں توجہ رکھنا جتنے بھی روزے دار ہیں بالخصوص ان اپنے بھائیوں کو متوجہ کر کے بات کہنے چلا ہو ایمان تازہ ہوگا اللہ کی محبت میں سنیے گا اللہ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون اللہ فرماتے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے آ گیا رمضان کا مقدس مہینہ مارچ کا مہینہ اور اس میں وہ جناب گرمی وہ ہے جو جون جولائی کے مہینے میں ہوا کرتی ہے اتنی سخت گرمی ہے 14 گھنٹے کا روزہ ہے ڈاکٹر کہتا ہے اتنا لمبا بھوک پیاس برداشت کرنا یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے انسان بے ہوش ہو سکتا ہے انسان بیمار ہو سکتا ہے لیکن الحمدللہ 6 گزر گئے ابھی تک ایمان والوں کو کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی کچھ ہوگا کہو انشاءاللہ ابھی کچھ نہیں ہوا اور کچھ نہیں ہوگا توجہ رکھنا توجہ قال انی اعلم ما لا تعلمون اللہ نے فرمایا تھا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں
دنیا کے لیے نہیں، فقط اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ کی محبت میں قربان جاؤں۔ کہتا مولوی صاحب اس سے مزہ میں لوگوں اٹھائے، میں نے کہا ضرور اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے نا میرا اللہ بھی فخر کرتا ہے، اور کیسے فخر فرماتے ہیں اللہ۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں الفاظ اللہ کے زبان پیارے پیغمبر کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شام کی افطار کا وقت ہوا، فرشتے نے کاغذ قلم لیا، یہ جو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہے یہ لکھنے لگا ثواب۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جا فرشتے، ثواب تو نے نہیں لکھنا۔ اللہ جی میں نے نہیں لکھنا۔ فرمایا ہاں الصولی وانا اجزی بھی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور جزا بھی میں عطا کروں گا۔ میں قربان جاؤں، اللہ ہر نیکی کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نانا روزے کا اجر تو نہیں لکھ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے کو کیا پتا، یہ بھوک اور پیاس سے پاک ہے، اسے نہ بھوک لگتی ہے، اسے نہ پیاس لگتی ہے، اسے کیا پتا جب دوپہر کو میرے بندے کو بھوک لگی میرے بندے پہ کیا بیتی، جب پیاس لگی میرے بندے پہ کیا بیتی۔ اس لیے فرشتے تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں یا میرا بندہ جانتا ہے۔ الصولی وانا اجزی بھی، یہ روزہ میرے لیے تھا، جزا بھی میں عطا کروں گا۔ اور بعض حضرات اس کی تشریح کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ سبحان اللہ، اس کا بدلہ کیا ہے؟ میں خود ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کا بدلہ، اللہ کی محبت۔ میرے بھائیوں اللہ کی محبت، اللہ نے ہر انسان کے دل میں اس محبت کو رکھا ہے۔ کہہ دو بے شک۔ بات کو ختم کرو۔ علماء فرماتے ہیں کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے یہ جو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج ہے نا، یہ پھلتا اور پھولتا ہے، یہ اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ نوجوانوں کیا خیال ہے؟ ہم نے دنیا کی محبتوں کے پیچھے دوڑ کے دیکھ لیا، سوائے ذلت اور رسوائی سے کچھ نہیں ہے۔ آئیے اللہ سے محبت کیجیے۔ اللہ کی قسم جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو موت کے فرشتے بھی استقبال کرتے ہیں، قبر بھی استقبال کرتی ہے۔ آؤ ویسی محبت کریں، ویسی محبت کریں، لیکن وہ ناروں سے نہیں ہوگی، وہ تابوں سے نہیں ہوگی۔ اس کے لیے عمل ضروری ہے، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ فرمایا کچھ کام ایسے ہیں، نمبر 1 اللہ کا ذکر۔ کیا جی؟ اللہ کا ذکر جو کریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ ذکر کرنے والا ذکر نہ کرنے والا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ کیا مطلب؟ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ، اہل حق میں سے کوئی اللہ والا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیجیے، پھر ذکر سیکھیے، ذکر کیجیے، کوشش کرے گا نہیں انشاءاللہ۔ فرمایا ذکر کرنے والا، میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ مولانا نور رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا نا کہ حضرت کچھ لوگ تو خالص اللہ کے لیے اللہ کا نام لیتے اور کچھ دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دنیا داری کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ او بھائی جو جیسے لیتا ہے اسے لینے دو، اسے لینے۔ اس پہ حقائق لکھی ہے، علماء نے واقعہ نقل کیا۔ بادشاہ کے گھر کے کپڑے دھوبی دھو کے بیچتا تھا، اس میں عورتوں کے کپڑے بھی، مردوں کے کپڑے بھی۔ دھوبی کا بیٹا جوان ہوا اور اسے پتا چلا کہ یہ لباس جو ہے نا یہ بادشاہ کی بیٹی کا ہے۔ وہ بادشاہ کی بیٹی کو بن دیکھے عشق کرنے لگا، محبت کرنے لگا۔ اب وہ بڑے پیار سے، بڑی ترتیب سے وہ شہزادی کے کپڑے دھوتا۔ اب ساری عورتوں کے کپڑے طے کرنے کا انداز اور ہوتا اور شہزادی کے کپڑے طے کرنے کا انداز اور ہوتا۔ اب شہزادی بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، عقل مند تھی، اس نے اندازہ کیا، اس نے کہا یہ سب کے کپڑوں کی ترتیب اور میری ترتیب اور، آخر یہ معاملہ کیا؟ جب اس نے تحقیق کی نا، مختصر کرتا ہوں، چلتے چلتے اسے پتا چل گیا کہ وہ میرا دیوانہ ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب پیغام آنا جانا شروع ہو گیا، ابھی ملاقات نہیں۔ اس نے کہا میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، جیسے بھی ہے نا مجھ سے مل، میں مرتا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھ سے مل۔ اس نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، میرا والد نیک لوگوں کا بڑا احترام ہے، میرا والد نیک لوگوں کا، اسے پتا چلے نا فلاں جگہ پہ نیک بندہ ہے، اس کے پاس دعا کے لیے جاتا ہے۔ تو نیک بن، چاہے وہ تو بن، نیک بن چاہے وہ تو بن۔ تیری اتنی مشہوری ہوئے کہ میرا باپ تیرے پاس دعا کے لیے آئے تو پھر میرا بھی نکلنا بن سکتا ہے، پھر ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا گالی کوئی نہیں، اللہ اکبر۔
اب جناب والا بیٹھ گیا وہ ایک جگہ پہ جا کے نا وہاں پہ چوپڑی ڈال دی, اللہ اللہ ضربیں لگ رہی ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ مشہوری ہوگی. چلتے چلتے بادشاہ تک بات آ گئی. بادشاہ فلاں جگہ پہ ایک بندہ ہے, بڑا نیک ہے, دعا بھی کرتا ہے, اور اگر اسے کوئی ہدیہ دیا جائے تو ہدیہ بھی نہیں دیتا. ہدیہ دینا اچھی بات ہے بری بات؟ بولتے ہیں ہدیہ دینا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ یہ طبیعت ہے ہماری کہ ہم بات پوری سنا دیتے ہیں. بھائیو ہدیہ دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی کیا ہے؟ طے کر کے میرے فلانی شہر لے آ کے دے, یہ ٹھیک ہے, ہاں یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو ہدیہ بھی نہیں دیتا, ہدیہ بھی نہیں دیتا. اللہ اکبر. بادشاہ نے کہا پھر تے بڑا نیک ہے, ہدیہ بھی نہیں دیتا. بادشاہ گیا, دعا کروائی. جب بادشاہ کی بیٹی کو پتا چلا ہم نے کیا رہا ہے, انہوں نے کام رکھا ہے, یہاں تک تو پہنچ گیا. ابا جان اگر اجازت ہو تو میں بھی دعا کرواؤں. سنو میرے بھائی جو بات سنانا چاہتا ہوں, اللہ کا ذکر کیا چیز ہے, اللہ کا ذکر دل کی کایا کیسے پڑھتا ہے. یہ اپنی سہیلیوں کو لے کے چلی گئی. اب جا کے اس کے سامنے بیٹھ کے باتوں میں اشارے کرنے لگی کہ میں بوڑھی ہوں, لیکن وہ نظر نہیں اٹھاتا, وہ اوپر نہیں دیکھتا, اس کی توجہ صرف اللہ کے ذکر کی طرف ہے. وہ اسے اشاروں میں کہہ رہا ہے, غیر محرم ہے, جس کام کے لیے آئی وہ کام بتا اور یہاں سے نکلنے کی کر. اس نے کہا شاید یہ سمجھ نہیں رہا. وہ پھر کہنے لگی میں تیری محبوبہ, میں تیری معشوقہ, میں وہ جس کے کپڑے علیحدہ انداز سے طے کر کے بھیجتا تھا. اس پہ پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا. اس نے نقاب اتارا, اس پہ پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا. اس نے کہا تجھے کیا بنا؟ اس نے کہا بنا تو بہروپیہ تھا, لیکن اللہ کے ذکر نے مجھے روح عطا کر دیا. اللہ کے ذکر نے مجھے روح عطا کر دیا ہے. اور میرے بھائیوں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا, آج بھی عرض کروں گا, ہم بہروپیے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ملو, اللہ آپ کی وجہ سے ہمیں روح عطا کر دے. میرے بھائیوں نمبر 1 ذکر, نمبر 2 تلاوت قرآن, نمبر 3 نوافل, نمبر 4 تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا. تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا. فرمایا جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے, یہ جو محبت والا بیج ہے نا, یہ پھلتا ہے, پھولتا ہے. بھائی میں نے گزشتہ جمعہ بھی اعلان کیا تھا, آج پھر آپ کو ترغیب دیتا ہوں. الحمدللہ ہم نے اپنے مدرسہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ہر سال آپ مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اس سال بھی کریں گے انشاءاللہ. آج نہیں کرنا انشاءاللہ, آئندہ جمعہ کریں گے, لیکن آج صرف میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں, آپ بھول بھی جاتے ہیں نا ماشاءاللہ. نمبر 2 ہم نے اپنے مدرسہ میں آخری اشرے کا اجتماعی اعتکاف رکھا. کیوں؟ آپ حضرات کا میرے ساتھ تعلق ہے, میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے. آپ حضرات بڑے بزرگوں کے پاس جائیں, بہت اچھی بات ہے. حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب ہیں, پیر ذوالفقار صاحب ہیں, ان کے پاس آپ جائیں, بہت اچھی بات ہے, ہم بہت خوش ہیں. لیکن اگر آپ وہاں نہ جائیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ 10 دن ہمارے پاس کیے. ہم نے 10 دن کے اعتکاف کا اہتمام کیا. ماموں کا کوئی زیادہ سفر بھی نہیں ہے. انشاءاللہ چاند رات اگر آپ کے واپس آنے کی تمنا ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو پہنچا دیں گے, آپ یہ فکر بھی نہ کریں. وگرنہ ویسے چاند رات گزارنی مسجد کی چاہیے, اگر گناہوں سے بچنا ہے, اپنی رمضان کی نیکیاں بچانی ہیں, تو انشاءاللہ ان 10 راتوں میں بھرپور ترتیب ہوگی, ذکر کی ترتیب ہوگی, دعا کی ترتیب ہوگی. ہر رات تراویح کے بعد کسی نہ کسی اللہ والے کا بیان ہوگا, دعائیں ہوں گی, تہجد ہوگی. تو کیا خیال ہے, آپ اللہ کوشش کروائیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 آپ اللہ کو ترغیب دینی ہے, کسی اور کو تو ہم نے ترغیب دینی نہیں. آپ اپنے مدرسے کے لیے زکات دیتے ہیں, عشر دیتے ہیں, فطرانہ دیتے ہیں, وہ تو مدرسے پہ خرچ ہوتا ہے. لیکن اس 10 دنوں میں جو لوگ وہاں پہ اجتماعی اعتکاف بیٹھیں گے, ان کا بہت سا خرچہ ہے. اس میں زکات نہیں ہے, صدقہ نہیں ہے, فطرانہ نہیں ہے, فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کے لیے آپ نے مولوی صاحب یہ میری طرف سے 10 کلو چینی ہے, فلاں چیز ہے, اتنے پیسے ہیں, یہ میں دیتا ہوں, آپ ان لوگوں پہ خرچ کیجیے. اول یہ ہے کہ آپ کوشش کریں, نوجوان دوست کوشش کریں کہ ہمارے پاس 10 دن گزاریں. اللہ اکبر. اور اگر دوسری صورت جو ہے وہ خرچ کرنے کی ہے, اللہ مجھے اور آپ کو دین کے لیے محنت کرنے کی, دین کے لیے تڑپنے کی اللہ مجھے اور آپ